ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس بشيرا فأدوا عني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیزوں اور دوستو، تمام دنیا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت، جہنم، فرشتے، انسان، درندے، مچھلیاں، سب کا رب، سب کا پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پیدا کرنے میں بھی، بنانے میں، پالنے میں اور موت دینے میں اور موت کے بعد کی ساری ضرورتیں، جزا اور سزا کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا، تنہا، یکتا، قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں. اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یحیی و یمیت، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اللہ کے قبضے میں اور ذلت اللہ کے قبضے میں. جسے چاہے عزت والا بنا دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، خیر کے خزانے، خیر کی چابیاں آپ کے قبضے میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تجھے قدرت ہے. تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یہاں تک کہ رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور اندھیرے اجالے میں بدل جاتے ہیں. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہو، جس سے دن بڑا، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں.
اور اجالے اندھیروں میں تاریکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ایک ایک ذرے پر آپ کی حکومت ہے۔ اللہم لا یعز من عادیت، وہ آدمی عزت نہیں پا سکتا جو اللہ سے دشمنی اختیار کر لے۔ ولا یذل من والیت، اور جس کا اللہ دوست بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جس سے اللہ دشمنی مول لے اسے دنیا میں عزت نہیں مل سکتی، اور جس سے اللہ دوستی لگا لے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ عزت اور ذلت تیرے قبضے میں ہے، زندگی اور موت تیرے قبضے میں ہے، اصلاح اور فساد تیرے قبضے میں ہے، کامیابی اور ناکامی تیرے قبضے میں ہے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہستی کی چلتی ہے اور وہ اللہ کی ہستی ہے، وہ اللہ جل جلالہ ہے۔ سردیاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، گرمی اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے، بارشیں اللہ کے خزانوں سے، ہوائیں اللہ کے خزانوں سے، اور یہ عرب ہا عرب انسان اللہ کے خزانوں سے، فرشتے، جنات، پرندے، درندے، مچھلیاں اللہ کے خزانوں سے، پہاڑ کے صحرا کے ذرات اللہ کے خزانوں سے، بارش کے قطرے اللہ کے خزانوں سے، ہوائیں، طوفان اللہ کے خزانوں سے، کروڑوں انسان لکھپتی ہو گئے اللہ کے خزانوں سے، اربوں انسان غریب ہو گئے اللہ کے ارادے سے، وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے چاہنے سے، وہ ناکام ہو گیا اللہ کے ارادے سے، وہ خوشحال ہو گیا اللہ کے ارادے سے، وہ بدحال ہو گیا اللہ کے ارادے سے۔ ایک پتا بھی درخت سے ٹوٹتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت سے پتا بھی ٹوٹتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دانہ زمین کی تاریکیوں میں جاتا ہے اللہ کے علم میں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور ہر خشک اور ہر تر اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں، اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اولین کا علم اللہ کے پاس، موجودہ انسانوں کا، کائنات کا علم اللہ کے پاس، اور قیامت تک کا علم اللہ کے پاس۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم لامحدود، پہلے بھی اللہ کرتا تھا، آج بھی اللہ کرتا ہے، اور آئندہ بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ سے ہوتا تھا اور اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ سے ہی ہوگا۔ اللہ سے ہوگا نہیں، اللہ سے ہی ہوگا، جس کا مطلب یہ کہ کسی اور سے نہیں ہوگا، اسی سے ہوگا۔ یہ یقین مطلوب ہے، یہ یقین مطلوب ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ کے وجود کا یقین کہ اللہ ہیں، اور اللہ کے وجود کی نشانی یہ کائنات ہے، زمین، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، انسان، نباتات، جمادات، مائعات، ہوائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ ہر چیز کہہ رہی ہے، ہر چیز کہہ رہی ہے وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ۔ کوئی مچھر کا پر بنا کے دکھا دے، نہیں بنا سکتے۔ کوئی ایک ذرہ بنا دے، نہیں بنا سکتے۔ مردے کو زندہ کر دے، نہیں زندہ کر سکتے۔ خوشحالی کو بدحالی، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے، جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وجود، پھر اللہ سے ہونے کا یقین کہ ایک اللہ اکیلا سب کچھ کر سکتا ہے، اور کائنات، انسان سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کا خیال رکھو اپنی زندگی میں،
اللہ تیری حفاظت کریں گے، تیرا خیال رکھیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کا خیال رکھو، اللہ کے حکم کا، اللہ کے دین کا خیال رکھو، ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب دوستی لگ جائے گی ان کے ساتھ، مزے کرو گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ سے ہی طلب کرو۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ عبادت تو صرف تیرے لیے ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے ہی ہے اور کسی سے نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور یہ کہ پہلے میں تجھے راضی کروں گا پھر تجھ سے چیزیں مانگوں گا۔ عبادت پہلے ہے، استعانت بعد میں ہے۔ ایاک نعبد، پہلے میں تجھے راضی کروں گا عبادت کے ذریعے سے، وایاک نستعین، اور جب تو راضی ہو جائے گا اور دوستی لگ جائے گی پھر میں کہوں گا یہ میری ضرورتیں ہیں، پوری کر لو۔ جو دنیا بغیر اللہ کو راضی کیے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں ان کو چیزوں کی ضرورت تو ہے، انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مطلوب اللہ ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، ساری دنیا جمع ہو جائے کس بات پہ؟ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے۔ میں کہتا ہوں نا میرا بھائی میرا ساتھ نہیں دیتا، میرے دوست مجھے قرضہ نہیں دیتے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ سارے انسان، ساری امت تجھے نفع پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا کے انسان جمع ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے ضرر پہنچانا چاہے، تجھے کرسی سے اتارنا چاہے، تیرے خلاف اسکیمیں اور منصوبے بنانا چاہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تحریر لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں اور اس میں مٹنے اور ختم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ریکارڈ محفوظ ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ پھر ہے اللہ سے دعا، اللہ کی بندگی۔ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی ایک ہستی ہے جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اگر یہ اس کا یقین نہ ہو تو وہ کیوں ہاتھ اٹھائے گا؟ ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگتا ہے، چوک پہ دو فقیر کھڑے ہیں، یہ دونوں فقیر کسی مالدار آدمی کی طرف بھاگیں گے اور گاڑی کی طرف جا کے ان سے مانگیں گے مجھے دو اللہ کے نام پہ، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے، مجھے دے سکتا ہے۔ اور فقیر فقیر سے نہیں مانگتا کہ اسے پتہ ہے کہ یہ نہیں دے سکتا۔ تو جب میرا یہ یقین ہے کہ میرا اللہ جس کے پاس خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ان خزانوں کو ہم زمین پر معلوم مقدار میں اتارتے ہیں یا لوگوں کو دیتے ہیں، اندھا دن نہیں دیتے، ہر چیز کا ہمارے پاس حساب ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو مانگنا اللہ سے ہے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو کہ وہ دینے والا ہے۔ یہ یقین میرے عزیزو اللہ کے راستے میں نکلنے سے نصیب ہوگا۔ بازار سے یہ یقین نہیں ملے گا، کاروبار اور تجارت سے، زمینداری سے یہ یقین نہیں ملے گا۔ وہاں تو تجارت ہے، وہاں تو زمیندارہ ہے، وہاں تو نوکری ہے، وہاں تو سارا دن پیسے کمانے کے لیے بول ہے، سننا ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے۔ یقین بننے کی جگہ وہ دعوت کا میدان ہے۔
ماحول ہے۔ جس چیز کو انسان بولتا ہے اسی کا یقین اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ جس چیز کو انسان سوچتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے۔ جس چیز کو آدمی سنتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے۔ جس چیز کا آدمی مشاہدہ کرتا ہے اس کا یقین دل میں اترتا ہے۔ دعوت کو بولیں گے، دعوت کو سنیں گے، اللہ سے ہونے کو سوچیں گے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں گے تو دل کے اندر اللہ سے ہونے کا یقین اتر جائے گا۔ کہتے ہیں فلاں نماز نہیں پڑھتا، فلاں کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے اندر انسانیت نہیں، حیوانیت ہے، فلاں ماں باپ کی قدر عزت نہیں کرتا، فلاں کرپشن کرتا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جب تک دل کے اندر اندھیرے ہیں یہ سب ممکن ہے، اور دل کا نور تو اللہ کا یقین ہے، اللہ کے رسول کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے۔ دعوت سے جو نور دل میں پیدا ہوتا ہے اسی سے سارے اعمال روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کی تو مثال پاور ہاؤس کی ہے۔ اگر اس میں بجلی ہے تو پھر پنکھے بھی چلیں گے، لائٹیں بھی چلیں گی، مشین بھی چلیں گے، پانی بھی نکلے گا کنویں سے، اور پنکھا بھی ہوا دے گا اور روشنی بھی ہوگی۔ لیکن وہاں اندھیرا ہے، پاور ہاؤس میں پاور نہیں ہے، تو ہر چیز بے جان ہوگی۔ آج کل دیکھو نا، گیس نہیں آ رہی یا کم آ رہی ہے، چولہا لگاتے ہیں تو چولہے کے اندر سے آگ نہیں نکلتی، ہیٹر کو آن کرتے ہیں ہیٹر کے اندر سے آگ نہیں نکلتی، پانی کو دیکھتے ہیں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کمرے ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پیچھے لائنوں میں گیس نہیں ہے، ایندھن نہیں ہے، تو ہر چیز ٹھنڈی ہے، ہر چیز بے جان ہے۔ بالکل اسی طرح دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے دلوں کے اندر سے اللہ سے ہونے کا یقین نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اللہ کی محبت دل سے نکل گئی، تو لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے۔ مال کے اندر کامیابی سمجھ لی، مال سے میرے مسئلے حل ہوں گے، یہ کرسی مجھے مل جائے تو میرا کام ہو جائے گا، اس کو میں سودا بیچوں گا، باتوں میں پنسا کے، جھوٹ بول کے، نقلی چیز دے کے پیسے لے لوں گا، ان پیسوں سے میرا کام بن جائے گا، یہ مالدار آدمی ہے، اس سے میرا تعلق جڑا تو میرے کام بن جائیں گے۔ تو اللہ کہاں گیا؟ طاقتور بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اعظم، ملک الملک، ذو الجلال والاکرام، المحیی الممیت، وہ کہاں چلا گیا؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر اس ایک اللہ سے میرا تعلق جڑ گیا تو میرا سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا ہر کام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ میرا تعلق نہ بنا تو میرا کچھ بھی نہ بن سکا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ چاہے ساری دنیا کی حکومتیں مجھے مل جائیں، سارے لوگ وہ اسباب مجھے دے دیں جس سے عزت ملتی ہے، لیکن ایک اللہ اگر مجھے نہ ملا تو مجھے کچھ بھی نہ ملا۔ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا علم اور ایسی تربیت عطا فرمائی کہ دلوں کے اندر سے بادشاہت کی عظمت نکل گئی، مال کی عظمت دل سے رخصت ہو گئی، عہدے کی منصب کی عظمت دل سے رخصت ہو گئی، چیزوں سے ہونے کا یقین دل سے نکل گیا، ہر اندھیرا دل سے نکل گیا، اس لیے کہ دل کے اندر اجالا آ گیا، روشنی آ گئی، اور وہ روشنی تھی ایمان کی روشنی، یقین کی روشنی، توکل کی روشنی، اللہ سے محبت کی روشنی، اللہ سے ڈر اور خوف کی روشنی ان کے دل میں اتر گئی، تو ان کے آنکھیں بھی روشن، ان کے دل بھی روشن، ان کے اعمال بھی روشن، ان کے گھر بھی روشن، ان کے بازار بھی روشن۔ وہ فقیر ہو کر بھی ایمان والے تھے، وہ تاجر بن کر بھی ایمان والے تھے، وہ خاوند اور بیوی بن کر بھی ایمان والے تھے، وہ بادشاہ وزیر بن کر بھی ایمان والے تھے، وہ تاجر زمیندار بن کر بھی ایمان والے تھے، مسجد میں بھی ایمان والے تھے اور بازار میں بھی ایمان والے تھے، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، بازار میں بیٹھ کر بھی پیسوں کے لین دین میں بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے۔ دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایمان کمزور پڑ گیا، اندھیرا چھا گیا، جیسے سورج طلوع نہ ہو
پنجاب کے اندر دھند کا راج ہوتا ہے، بہت زیادہ دھند ہوتی ہے، وہ دن کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، فجر کو بھی اندھیرا، ظہر کو بھی، مغرب کو بھی، عشاء کو بھی اندھیرا، 24 گھنٹے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ ستون نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہ اس ستون کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سے بھی زیادہ اندھیرے میرے بھائی اور دوستو آج یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ بھائی بھائی نظر نہیں آتا، ماں ماں نظر نہیں آتی، ذمہ داری نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کا رسول آدمی کو نظر نہیں آتا کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ کبھی کبھی کچھ والدین گلہ کرتے ہیں کہ میرے بچے بہت نافرمان ہیں، میری بات نہیں مانتے، مجھ سے پیدا ہوئے، میں نے ان کو کھلایا پلایا، ضرورتیں ان کی پوری کی، میری نہیں مانتے۔ یعنی حیران ہوتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ کیسا دور، کیسا زمانہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، وہ جس نے ان کو بنایا ہے اللہ، یہ ان کی بھی نہیں مانتے، اس سے بھی بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ 7 ارب انسانوں کو پیدا کیا، جن میں سے کوئی 1.5 پونے 2 ارب مسلمان ہیں، باقی 5 ساڑھے 5 6 ارب جو غیر مسلم ہیں، وہ تو اللہ کو سرے سے اس کا وجود ہی نہیں مانتے۔ یا ان میں سے جو یہود و نصارہ ہیں اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں بار بار، یہ میرا رسول ہے، مجھے ان کے زلفوں کی قسم، مجھے ان کے سفید چہرے کی قسم، مجھے ان کے کملی کی قسم، مجھے ان کی زندگی کی قسم۔ یاسین اور طٰہٰ، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اور جو 2 ارب پونے 2 ارب مسلمان ہیں، 95% غیر نمازی ہیں، بے نمازی، 95%۔ اور ایک کم 100% وہ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو 5% نمازی ہیں وہ میرے جیسے نمازی ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھی، پتہ نہیں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی، کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور ذہن ہوتے کہیں اور۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ بیماری ہے، لیکن لا علاج بیماری نہیں ہے، اس کا علاج ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جس دنیا نے، جس پیسے نے، جس لالچ نے ہمارے اخلاق، ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہم سے چھینا ہے، کچھ عرصے کے لیے اسے چھوڑ کے اللہ کو وقت دیں اور اللہ کو بولنا، اللہ کو سوچنا شروع کر دیں، اور اپنے دل کے زنگ کو دھونا اتارنا شروع کر دیں، اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے گا۔ دیکھو نا، ایک مثال تو ہم روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اندھیرا کمرے میں ہے تو ڈنڈوں سے، تلواروں سے، گولیوں سے وہ اندھیرا کمرے سے نہیں بھاگے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کیسے نکلے گا وہ اندھیرا؟ ایک چراغ جلا لو، ایک لائٹ کا بٹن آن کر دو، جو ہی آن ہو جائے گا اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ نمازوں کا نہ ہونا اندھیرا ہے، یقین کا نہ ہونا اندھیرا ہے، اللہ سے محبت اور جذبات کا نہ ہونا اندھیرا ہے، اخلاق کا بگاڑ اندھیرا ہے، چوری، ڈاکہ، جھوٹ اور خیانت اور زنا اور شراب، یہ اندھیروں کے نام ہیں، یہ سب اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں۔ ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور۔ یہ سب اندھیرے ہیں۔ کس کس اندھیرے کو ختم کریں گے؟ ایک ہی بٹن جلانا پڑے گا، وہ ہے دعوت کا۔ اس پہ امت آ گئی تو اس دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ مسجدوں میں نمازیوں کی کثرت ہو جائے گی، اللہ اسلام کے دروازے کفر کے لیے کھول دے گا، اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے دین سیکھنے کے دروازے کھل جائیں گے، مسلمانوں کے لیے ایمان بنانے کے راستے کھل جائیں گے، اگر یہ چیز زندہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے
ہدایت پہ آ جائیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، انبیاء کو دنیا میں بھیجا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھی انسان بغیر ایمان کے نہ رہے۔ ہاں، زبردستی نہیں کرنا چاہتے، چونکہ دنیا میں ہر چیز کا ایک سبب اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں سبزیاں ملتی ہیں، ہمیں اناج ملتا ہے، ہمیں زراعت کے ذریعے سے بہت کچھ ملتا ہے، اس کے لیے کھیتی باڑی کا علم ہے، طریقہ ہے زراعت کا، اس طریقے پر مسلمان زراعت کی محنت کرے گا، مسلمان کو اناج ملے گا، اس پر کافر محنت کرے گا تو کافر کو بھی ملے گا۔ انسانوں کے دنیا میں آنے کا راستہ ایک ہی ہے، ماں باپ بچوں کی پیدائش کے ذریعہ ہے، 9 مہینے بچہ پیٹ میں بنتا ہے، اللہ اسے بناتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے کرنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، بی بی حوا کو پسلی سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اپنی قدرت کی تجلی اس پہ ڈال دی تو بی بی حوا بن گئی، 60 فٹ لمبی اونچی خاتون 120 فٹ کی بن گئی، خوبصورت بیوی وجود میں آ گئی۔ بغیر اپنی قدرت سے کرنا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اس کائنات کو بنایا اسباب کے اندر، سبب اختیار کرو گے تو نتیجہ ملے گا، سبب اختیار کرو گے تو نتیجہ ملے گا۔ اللہ نے ارادہ کیا کہ رات آ جائے تو اللہ نے سورج کو غروب کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے دن کا تو سورج کو طلوع کر دے گا۔ اسی طرح گرمی سردی ہر چیز کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑ دیا، تو ایمان کو بھی اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یقین کو اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ایک خوبصورت امت اور معاشرہ وجود میں آ جائے، اللہ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور وہ سبب ہے دعوت۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو کتاب دی اور پھر ان سے یہ فرمایا کہ اب جاؤ، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ مدثر، الادثار چادر کو کہتے ہیں، اے چادر اوڑھنے والے، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو وہی آئی کہ یہ لیٹنے کا وقت نہیں، اٹھنے کا وقت ہے۔ اور ادثار کا ایک مطلب اور بھی ہے لغت میں، وہ یہ ہے کہ یہ جب پرندہ چھوٹے چھوٹے تنکے جمع کرتا ہے اور ان تنکوں سے گھونسلہ بناتا ہے، اس بنانے کے عمل کو ادثار کہتے ہیں، دسر۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ امت اس وقت بکھری ہوئی ہے، جتنے دنیا میں انسان ہیں ہر انسان مجھ سے ٹوٹا ہوا ہے، مجھ سے الگ ہے، بکھرا ہوا ہے، ان کو میرے ساتھ جوڑ دو۔ تو حضور نے ایک ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے سمجھانا شروع کر دیا اور سب کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، تو وہ جو افراد کی شکل میں تھے وہ امت کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ہے ادثار، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ دوسرا حکم ہے قم، اٹھو، مطلب کہ دعوت کے لیے چلنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، اور کیا کرو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ۔ انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انذار کا مطلب کسی کو خبردار کرنا۔ خبردار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہے بہت تیز اور آگے بورڈ لگا ہوا ہے، اپنی سپیڈ کم کر دے، آگے پل تنگ ہے، آگے روڈ خراب ہے، آگے ایکسیڈنٹ ہے، آگے خطرہ ہے، یہ جو بورڈ پہ لگا ہوا ہے آپ کو روکنے کے لیے، یہ انذار ہے، یہ خبردار کرنا ہے۔ اس کے اندر محبت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، ہمدردی کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے سمجھاؤ کہ سمجھنے والا آپ کو اپنا ہمدرد سمجھے۔ تبلیغ کے کام کے اندر یہ بات ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہو گے او بے نمازی، او شرابی، تو او بے دین انسان، او ناپاک، اپنے آپ کو پاک کر لو، گناہ سے توبہ کر لو، تو یہ تو آپ نے ان کو تانا دے دیا۔
آپ نے تو ان کو بے عزت کر دیا، آپ نے ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو انجام عنقریب جو آ رہا ہے، موت اور موت کے بعد کی زندگی میں ان انسانوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ پیار محبت سے ان کو سمجھا دو۔ موت آنے والی ہے، قبر کی زندگی ہے، تمہیں رشتہ دار دفن کر کے چلے جائیں گے اور تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، جن نرمی اور محبت جن کے قریب بھی نہیں گزری، وہ تمہیں ایسے اٹھائیں گے تیرا کفن پاڑ دیں گے اور تجھ سے کہیں گے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے پاس آیا تھا، یعنی کہ محمد الرسول اللہ۔ اگر جواب نہیں دیے تو قبر ایسی تنگ ہو جائے گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور 99 اژدہے مسلط ہوں گے، اور ان اژدہوں میں سے کوئی ایک اژدہا بھی اگر روئے زمین پہ پونک مار دے تو قیامت تک اس زمین پر کوئی سبز گھاس درخت فصل اگ نہ سکے، ایسا وہ زہر ہے، اور وہ سارا زہر اس ایک شخص کے جسم میں اترے گا جس نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری ہوگی۔ ان کو بتاؤ، یہ میں نے ایک جھلک آپ کو بتا دی، ان کو سمجھاؤ، قم فانذر۔ دوسری چیز وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، یہ دعوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں سپر پاور، فلاں سپر پاور، ڈالر 225 روپے، فلاں ملک ایسا، فلاں حالات ایسے، فلاں جماعت، فلاں فلاں۔ تم صرف اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو، سبحان اللہ، میرا رب ایسا، میرا رب ایسا۔ کھٹا کالونی میں ہم پڑھتے تھے، سن 1990-92 کی بات ہے، استاد جی اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے، مولانا عظیم صاحب میرے استاد ہیں، تو نحو میر کے سبق میں ہمیں وہ فرمایا کرتے تھے، اس وقت چینی پتہ نہیں 8 روپے کلو تھی یا 10 روپے کلو تھی، تو وہ کوئی 1-2 روپے مہنگی ہو گئی تھی، تو استاد جی اکثر یہ بات اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر چینی 1000 روپے کلو ہو جائے اور میرے اللہ نے میری قسمت میں جتنی لکھی ہے کہ اتنی میں کھاؤں گا، وہ اللہ ہمیں کھلائے گا، چاہے 1000 روپے کلو ہو، چاہے 10,000 روپے کلو ہو، کھلانے والا تو اللہ ہے۔ تو وہ ذہن سے نکل گئی بات کہ ابھی کوئی پرواہ نہیں، 10 روپے کلو ہے، 100 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، کھلانے والا کون ہے؟ کھلانے والا جب اللہ ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس چیز کی فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت کو بیان کرو۔ اگر سارا دن یہ تسبیح پڑھتے رہو گے، گھی مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، کرایہ بڑھ گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، بجلی کا بل کم کرو، یہ کرو وہ کرو، تو شام تک اور زیادہ خوف طاری ہو جائے گا۔ پھر تمہاری نظر جائے گی کس طرف؟ میری تنخواہ، میری آمدنی توڑی ہے، گزارا کیسے ہوگا؟ بیوی سے لڑو گے، بچوں سے لڑو گے، نفسیاتی مریض بن جاؤ گے، شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ ارے بھائی اللہ کے حوالے کر دو۔ بیوی کہے گی آٹا، اللہ دے گا، اللہ کرے گا۔ بچے کہیں گے ابو چیزیں مہنگی ہو گئی، اسکول کی فیس، بیوی کہے گی بل آئے ہوا ہے، بل کے پیسے نہیں ہیں، تو ایک دفعہ کہہ دو اللہ بہتر کر دے گا۔ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ خیر کرے گا۔ اس سے بھی طاقت ملے گی دل کو، پاس کچھ نہیں ہے لیکن کہو میرا اللہ سب سے بڑا ہے، میرے مسائل سے بھی بڑا ہے۔ اس بات کو اتنا عام کریں کہ بچے بچے کی زبان پہ اللہ کی عظمت کے بول شروع ہو جائیں، عورتوں کی زبانوں پہ، مردوں کی زبانوں پہ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اے میرے حبیب دوسرا کام یہ کرو کہ جاؤ اور لوگوں کے دلوں پہ جتنے عظمتوں کے زنگ چڑھے ہوئے ہیں سب کو صاف کر کے صرف میری چاپ اور میری مہر ان کے دلوں پہ لگا دو کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ایسی بڑائی بیان کرو کہ انسانوں کے دلوں میں اللہ سے زیادہ کسی کی عظمت باقی نہ رہے، اور اللہ کی عظمت کی گرمی دلوں کے سارے زنگ کو جلا کے راکھ کر دے۔
ایسی محبت دل میں اتر جائے کہ اللہ کے سوائے کوئی آنکھوں میں جچے نہ، کوئی نظر ہی نہ آئے. جیسے مومن خان فرماتے ہیں نا، جو تم میرے پاس ہوتے ہو تو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. غالب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کہا مومن سے کہ یہ میرا سارا دیوان لے لو اور یہ ایک شعر مجھے دے دو، کہ اس نے پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا تھا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے، یا اللہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی تم ایسے میرے دل دماغ میرے رگ اور ریشے پہ چھا جاتے ہو کہ میرا کسی کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور وحی کیا تھی؟ یعنی کہ جب اللہ آپ سے بات کر رہے ہوتے تھے، جب وہ کیفیت ختم ہو جاتی تھی تو کافی دیر تک آپ ایسے ہوتے تھے کہ گویا کہ آپ یہاں ہے ہی نہیں، آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عائشہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن اور حسین ہے. ایسے دل کے اندر اللہ کی عظمت بھر جاتی تھی کہ کیفیات ہی بدل جاتی تھی. میرے عزیزو، آج ہم نے ایمان کا مزہ نہیں چکھا ہوا، ایمان کی حلاوت ہمیں معلوم نہیں ہے. املی کا ذائقہ، مٹائی کا ذائقہ، نمک کا ذائقہ، مرچوں کا ذائقہ، جو میں نے نام لیے محسوس ہوا آپ کو ذائقہ؟ ایمان کا ذائقہ، یقین کا ذائقہ، ہمدردی کا ذائقہ، اللہ کے لیے جان مال کی قربانی، اللہ کے راستے کی ہجرت، ان کے بھی ذائقے ہیں. لیکن یہ ذائقے میرے عزیزوں محنت کرنے سے نصیب ہوتے ہیں، ایسے نہیں نصیب ہوتے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، چھوڑ دو ہر تذکرہ. مفتی تقی صاحب فرماتے تھے اپنے طلباء سے کہ اب ہر پاکستانی کی زبان پہ تقریباً یہی ہے، فلاں جماعت، فلاں سیاسی، فلاں حالات، یہ وہ ملکی حالات ان کے زبانوں پہ ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک جب یہ تذکرے ہماری زبانوں پہ ہوتے ہیں، اس سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں. اگر ہم سب توبہ کر لیں، پاکستان کے 20-22 کروڑ عوام توبہ کر لے، اللہ کی قسم اللہ حالات بدل دے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کی. انسان جب برائیوں میں ہوتا ہے تو حالات برے ہوتے ہیں. جب آدمی اپنے حالت کو بدلتا ہے برائی سے اچھائی کی طرف، تو اللہ برے حالات سے اچھے حالات بدل دیتا ہے. یہ سنت ہے. ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ بدل دے گا. یہ مجمع نیت کر لے کہ ہم نے اپنے ملک میں کم از کم 22 کروڑ عوام کے پاس جا کر ان سے توبہ کروانی ہے. اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں ایک بھی بے نمازی نہیں چھوڑنا. ان کو مسجد میں لے کے آنا ہے، ان کو دعوت کے کام میں لگانا ہے، اللہ کے راستے میں ان کو نکالنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پتہ چلے گا، ویسے کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے ان کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور اللہ ہمارے حالات بدل دے گا. یونس علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن متعین وقت نہیں بتایا گیا تھا. اور یونس علیہ السلام اس وقت سے پہلے نکل گئے جب عذاب کے آثار نظر آنے لگے اور قوم ابھی مسلمان نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے ان کی قسمت اچھی کر دی. وہ سمجھ گئے. انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو، مال مویشی کو میدان میں نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی ناراض ہو کے چلے گئے، اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، سب توبہ کر لو. سب قوم نے توبہ کر لی. ابھی ایمان بھی نہیں لائے اور اس کے ایمان کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ جو یونس علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں عذاب بھیجنے والا ہوں، وہ عذاب اللہ نے واپس لے لیا. یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، ہمارے ملک، امت مسلمہ کے اوپر، پوری دنیا میں، صرف ہمارے ملک میں نہیں.
لیکن کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تقریروں سے تو نہیں بدلے گا، جا کر محنت کرنے سے بدلے گا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ عجیب آیت ہے. اگر شروع سے پڑھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور دوسری سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، پھر بھی اسی طرح پڑھا جاتا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لینا، دونوں طرف سے پڑھا جاتا ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، چوتھا حکم دیا اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، یعنی پاکیزگی، طہارت، کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. اندر بھی پاک، باہر بھی پاک، صاف ستھرا. نجاست کو دور کر لیجئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی پاکیزہ تھے، پاکیزہ اور طہارت پسند تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے آپ کی امت کو یہ کہا گیا. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پانچواں حکم، اور پلیدی اور ناپاکی کو ترک کر دیجئے. اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت تھے اور لوگ بتوں کی عبادت اور ان کی نجاست میں مصروف تھے. تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور پوری امت کو بتایا کہ یہ شرک ایک نجاست ہے اور اس نجاست اور گندگی کو چھوڑنے کا حکم دے رہا ہوں. کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ایک نجاست ہے. اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین اور خیال ایک گندگی ہے، ایک نجاست ہے. اور اللہ سے ہونے کا یقین اور پاکیزہ ایمان ایک خوبصورت زیور ہے، ایک پاکیزہ زیور ہے، وہ اختیار کر لو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق کی تلقین کی گئی ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ عادات اور طور طریقوں میں آپ اپنے اخلاق کو بلند کیجئے. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیجئے. برا چاہنے والوں کا برا نہ چاہیں آپ. قطع تعلقی کرنے والوں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کیجئے. ظلم کرنے والوں کے ساتھ ظلم نہ کیجئے. نفرت کرنے والوں سے نفرت نہ کریں آپ، اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ کے تو اخلاق بہت بلند ہیں، یہ آپ کے شان کے خلاف ہے. ان کو ترک کیجئے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے. ولا تمنن تستکثر، اور کسی پر احسان اس وجہ سے مت کرو کہ کل وہ آپ کے ساتھ زیادہ کرے گا. ایسے مت کرو، اللہ کے لیے کیا کرو. اور اس میں یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ دعوت کا کام، لوگوں کے اوپر محنت صرف اور صرف ہماری رضا کے لیے کیجئے. اس لیے بھی نہ کیجئے کہ مجھے آپ ثواب زیادہ دو گے، اس سے بھی بالا تر ہو کر صرف میری خوشنودی اور میرے حصول کے لیے کیجئے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس دعوت کے میدان میں تمہیں بڑی مشقتوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ صبر کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیں. یہ گویا کہ ایک دائی کے صفات بھی ہیں کہ دعوت دینے والے کا خود یقین درست ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور سے ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ پہلے اپنے دل کے اندر تو جان کے دیکھو کہ جس اللہ کا کہہ رہے ہو اس کا یقین تمہارے دل کے اندر ہے کہ نہیں ہے. جس دنیا سے نفرت کا تم کہتے ہو اس دنیا سے تمہیں بھی نفرت ہے کہ نہیں ہے. لوگوں سے جو تم مانگ رہے ہو دعوت کے لیے وقت فارغ کرو، کیا تم نے بھی وقت فارغ کیا اس کے لیے؟ کیا تمہارے دل میں امت کا درد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کی عظمت تمہارے دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے اندر بھی جان کے دیکھو، اپنے اوپر بھی محنت کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اوپر محنت کرو. کہ دائی کی خاموشی بھی دعوت ہے. اگر وہ یقین والا ہے، عمل والا ہے، اس کی نماز دیکھنے والی ہے، اس کی گھریلو زندگی مثالی ہے، اس کا کاروبار مثالی ہے، اخلاق اس کے بلند اور اعلیٰ ہیں، تو وہ خاموش بھی بیٹھا ہوگا تو اس کی خاموشی سے بھی انسانوں کو ہدایت ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی 13 سال کے بعد،
تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے آپ پہ چادر سے سایہ فرما رہے تھے، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اہل کتاب یہود کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے جب دور سے حضور کو دیکھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی بات چیت نہیں ہوئی، صرف دیکھا، تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیس ھذا الوجہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ تو دائی کا چہرہ بھی بتائے گا کہ یقین کسے کہتے ہیں، اور جب وہ بولے گا تو ایسے لگے گا جیسے عطر کے شیشی سے آپ نے اس کا ڈھکن کھول دیا ہے، یکدم خوشبو پھیل جائے گی، اور دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں سے امت کو ہدایت دے گا۔ یہ طاقتور دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، دائی کے بارے میں بتا رہا ہوں، حضور دائی تھے نا، کہ حضور کی نماز کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور کی نماز 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے، اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ کچھ نہ پوچھو۔ بیوی متاثر ہو گئی حضور کی نماز سے، 4 رکعت کی نیت باندھتے تھے، اتنی خوبصورت، اتنی لمبی، اف ہو کچھ نہ پوچھو، میں کیا بتاؤں آپ کو، نماز بھی ہدایت۔ فرمایا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور کے اخلاق قرآن تھا، قرآن 30 پاروں کا جو ہے وہ سارا کا سارا حضور کے اخلاق ہیں۔ جو اللہ کو پسند قرآن میں وہ حضور کو پسند، جو اللہ کو ناپسند قرآن میں وہ حضور کو ناپسند، جو قرآن کا حکم وہ حضور کے عمل میں، جس سے قرآن نے روکا حضور اس سے رکے، جس پہ اللہ ناراض ہوا حضور اس پہ ناراض ہوئے، جس پہ اللہ راضی ہوا حضور اس پہ راضی ہوئے۔ یہ تھے حضور کے اخلاق۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، صفات سے انسان بنتا ہے۔ ویسے تو جب ہم پیدا ہو گئے، جب ہم پیدا ہوئے تو سب نے کہا انسان پیدا ہو گیا نا، کسی نے یہ تو نہیں کہا بلی پیدا ہو گئی، کتا پیدا ہو گیا، گدھا پیدا ہو گیا، یہی تو تھا، بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، انسان پیدا ہو گیا۔ لیکن انسانیت میرے عزیزوں انسانوں کا زیور ہے۔ انسانیت، انسانوں کے اخلاق، انسانیت وہ صفات ہیں جو میرا نبی لے کر آیا، اور صفات سے انسان بنتا ہے اور اس کی ترقی ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھنے میں تو میرے عزیزوں، میں نے ابھی کہا کہ 5 ارب سے زیادہ دنیا میں انسان ہیں، کیا ہے؟ جو غیر مسلم ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں وہ انسان نہیں، وہ جانور ہیں، اور کلمے والوں کو اللہ اور اس کے رسول نے انسان کہا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا وہ انسانیت کے مرتبوں اور مقام پہ چڑھتا جائے گا، اور یہ دعوت سے ہوگا کہ جتنی محنت کرے گا، ایک وقت فارغ کر کے محنت کرے گا دوسروں کے اوپر، اور لوگوں کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا تذکرہ کرے گا، اور ایک وقت فارغ کرے گا اپنے لیے اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اوپر سوچے گا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچتے تھے اور کہتے تھے اس زبان نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر جیسی ہستی، پکے جنتی، قرآن میں ہے کہ وہ جنتی ہے، رسول نے کہا جنتی ہے، لیکن اتنی پریشانی لگی ہوئی ہے کہ میری زبان کی وجہ سے مجھے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس زبان کی وجہ سے میں نقصان اٹھاتا ہوں۔ زبان کھینچ رہے تھے اپنی، خوف کی وجہ سے، اللہ سے خوف کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے دعوت کے ذریعے سے اپنا ایمان بہت بنایا ہوا تھا۔ آج ہمارا گناہگار سے گناہگار آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، اوئے کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہوں، یعنی میں تو سب سے بہترین انسان ہوں۔ اور ادھر صدیق اکبر جیسے آدمی کہتے ہیں، عمر فاروق جیسے آدمی فرماتے ہیں
کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، لئی تو امی لم تلدنی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتی، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ تو دائی کے اندر یہ باتیں ضروری ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنی زبان پہ قابو رکھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا اولا ادلک بملاک ذلک کلہ، کہ میں تمام دین کے بارے میں ایسی چیز بتاؤں جو سب کے اندر جان ڈال دے، دین کا ہر شعبہ زندہ ہو جائے اس سے؟ فرمانے لگے اجل یا رسول اللہ۔ قال ان تکف علیک لسانک، اپنی انگلی اپنی زبان انگلیوں میں پکڑ کے فرمایا اس کی حفاظت کرو، اسے قابو میں رکھو۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل وہ آدمی ہے کہ علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن، اتنے بڑے آدمی ہیں، علماء کے سردار، اور انہیں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے زبان پہ قابو رکھو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ حضور نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کر دے، ثقلت کا امک ابن جبل وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم او كما قال، اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس زبان کی وجہ سے۔ وہ شخص تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص تبلیغی بھی ہو سکتا ہے، وہ شخص عالم بھی ہو سکتا ہے، صوفی بھی ہو سکتا ہے، اور صائم اور قائم بھی ہو سکتا ہے، تاجر ذمہ دار بھی ہو سکتا ہے، اگر اسے اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے۔ ایک عورت کے بارے میں حضور سے کہا گیا رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، تو حضور نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ تو اپنی زبان پہ قابو رکھیں گے، صرف وہ بولیں گے جو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو بولیں گے، رسول کو بولیں گے، قبر آخرت کو بولیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، باقی اس کے علاوہ فضول باتیں نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، یہ زبان کے گناہ ہیں، جھوٹ زبان کا گناہ ہے، تہمت زبان کا گناہ ہے، غیبت زبان کا گناہ ہے، بدگمانی آدمی زبان پہ لاتا ہے، غیبت یہ زبان کا گناہ ہے، چغلی زبان کا گناہ ہے، فضول گوئی زبان کا گناہ ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول چیزیں، فضول باتیں چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یا تو خیر کی بات کہو زبان سے یا خاموش رہو۔ اور دوسری چیز دل ہے، اپنے دل پہ قابو رکھنا۔ حضور نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد ففعل وذلك من سنتي ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ پیارے بیٹے، اگر تم یہ کر سکو کہ صبح و شام تیرا دل سب سے صاف ہو اور تیرے دل میں کسی کے لیے بھی میل گندگی نہ ہو تو یہ کر لو، یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ دل کو صاف کرو۔ ہم روزانہ منہ صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسواک نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاتھ دھوتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، کپڑے گھر برتن نہ کریں تو گندے ہو جاتے ہیں، بدبو آتی ہے۔ اگر روزانہ آدمی صبح شام دل کو بھی صاف نہ کرے تو دل بھی گندا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ پھر جب دل گندا ہو جاتا ہے تو گندے دل کے ساتھ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کا مزہ نہیں آتا، دعوت دیتا ہے دعوت کا مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتا ہے تہجد دعا کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا۔ یہ مزے تب آتے ہیں کہ جب دل صاف ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا اريد ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر او کما قال۔ اے صحابہ،
مجھے کسی کی کمی نہ بتایا کرو. میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے صاف رہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا دل سب سے صاف رہے. تو میرے عزیزوں، کسی کو کسی کی کمی نہ بتایا کرو. بڑوں کو چھوٹوں کی کمی، چھوٹوں کو بڑوں کی کمی نہ بتایا کرو. اس سے دل خراب ہو جاتے ہیں، اور دل خراب ہونے کے بعد معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو غیبت سے پاک کر دیں. آدمی بہت عمل کر لیتا ہے، صدقہ بھی دے دیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، برداشت بھی کر لیتا ہے، تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، تنگی بھی برداشت کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام بن جاتا ہے. لیکن کہیں بیٹھ کے تھوڑی سی غیبت کر لی، سب صاف ہو جاتا ہے. حضور کا ارشاد ہے، الغیبۃ اشد من الزنا. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے. غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. دیکھو نا، مسجد میں کوئی زنا کر سکتا ہے؟ غیبت تو کر سکتا ہے نا. لوگ کرتے ہیں. ہم توبہ کر لیں. ویسے ہی ہمارے پاس تھوڑے سے اعمال ہیں، وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اس طرح کرتے کرتے. جب اللہ تعالیٰ نکلنے کا موقع دے دے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یقین جانیں دل روشن ہو جائے گا. دل روشن ہو گیا تو ہر چیز روشن ہو جائے گی. اپنے گھروں میں، اپنے بچوں پر بھی، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیارکم خیارکم لأہلہ. تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صحیح معاملہ رکھتا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. اور میں اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ہوں. یہ بھی میرے نبی بتا کر گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ خواتین آئیں شکایت لے کر اپنے خاوندوں کی، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمارے خاوند ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ قریش اور مہاجرین کی عورتیں انصار کی آئی ہیں کہ ہمارے خاوند ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یاد رکھو، جو آدمی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جو مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن خود کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اللہ ان کو ان کا حق دے دو. وہ دو ضعیف کون ہیں؟ ایک بیوی اور ایک نوکر. کہ ان دو ضعیفوں کے بارے میں کل میں تمہیں حرج میں ڈالوں گا، تکلیف میں ڈالوں گا اگر تم نے دنیا میں ان کو تکلیف پہنچائی. تو میرے عزیز اور دوستو، یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اور وہی جو بات میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر یہ ساری باتیں وجود میں نہیں آ سکتی. ہم پہلے ہی بہت یتیم ہیں. پہلے ہر گلی محلے میں، خاندانوں میں ایسے بزرگ، ایسے علماء، ایسے دائی ہوتے تھے کہ آدمی کا پیدائشی طور پہ رخ دین کی طرف ہو جاتا تھا. اب یہ موبائل نے تباہ و برباد کر دیا ہے. کچھ تعلیمی ادارے وہ نتیجہ نہیں دے پا رہے جو ان کو دینے چاہیے. تو دن بدن بے دینی کا یہ سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم بڑی تیزی سے ناکامی اور دلدل کی طرف دھنستے چلے جا رہے ہیں، دوڑ کے جا رہے ہیں. آنے والا وقت اس سے بھی بدتر ہوگا. اگر اس کو روک سکتے ہیں تو میرے عزیز اور دوستو، ایک ہی دعوت کی یہ محنت ہے. اس کے ذریعے سے اپنے اوقات کو فارغ کریے. دنیا کبھی نہیں پوری ہوگی. لوگ کہتے ہیں نا، بس یہ گھر بن جائے، بس یہ گاڑی خرید لوں، یہ بچوں کی شادی ہو جائے، یہ قرضہ اتر جائے. وہ کرتے کرتے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا تو ختم ہو چکا ہوتا ہے. یہ کبھی پوری نہیں ہوئی، کبھی 19 سے 20 نہیں ہوئے. لہٰذا اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دو. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ کر لو. کبھی کبھی میں گھر میں کہتا ہوں، گھر والے کسی بات میں پریشان ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار کچھ کام اللہ کے ذمہ بھی چھوڑ دو، باقی تو سارا ہم کر لیتے ہیں نا. کچھ ایک دو کام اللہ کے حوالے بھی کر دو کہ اللہ بس یہ میں نہیں کر سکتا، تم جانو تمہارا کام جا رہے. سمجھانے کے لیے ایسے کہتا ہوں. تو بھائی کچھ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں. یا اللہ یہ کاروبار میرے بس کا نہیں، یہ قرضے، یہ خرچے، یہ ضروریات، یہ مسائل میں اکیلی جان کمزور نہیں کر سکتا. یا اللہ یہ سب آپ سنبھال لو، مجھے اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کر لو. ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا، وہ جو بہت سارے داغے ہوں، داغا اور وہ الجھا ہوا ہو، اتنا سارا 100
میٹر کی رسی ہو اور ساری الجھی ہوئی ہو، وہ کیسے کھلے گی؟ یہاں سے کھینچو گے تو اور زیادہ گیرا لگ جائے گا، وہاں سے کھینچو گے تو اور زیادہ گیرے لگ جائیں گے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ رسی کا سرا تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ رسی کا سرا۔ سرا مل گیا تو اس سرے کی مدد سے سارے گرے کھل جائیں گے، رسی کھل جائے گی۔ اس وقت جتنے بھی مسائل، جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی حالات، جتنے بھی مشکلات ہیں، ایک مشکل کو حل کرو گے دوسرا مشکل اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، ایک مسئلے کو حل کرو گے دوسرا اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، سرا تلاش کرو، اور وہ سرا ہے دعوت کا۔ دعوت کے اندر اللہ کی محبت، عظمت، رسول کے ساتھ تعلق، نماز، روزہ، معاشرت، آخرت، جنت، جہنم، صحیح غلط، ہر چیز آ گئی۔ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ ٹرک کے پیچھے لکھا ہے نا، تمام مسائل کا حل، بستر لے کے تبلیغ میں چل، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ ساری پریشانیوں کا ایک ہی حل، بستر اٹھا کے تبلیغ میں چل، اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنے کاروبار کو، اپنے گھریلو مسائل کو حوالے کر دیں، اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کے، ذمہ داروں کے حوالے کر دیں، مشورہ کر لیں، نکل جائیں۔ نام ابھی نقد دے دیں اور مشورہ کر لیں مرکز والوں سے، علماء سے، کہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، زندگی بہت تھوڑی اللہ نے دی ہے، کچھ بن کے دکھائے۔ یہ انمول تحفہ ہیرے جیسا دوبارہ نہیں ملے گا۔ ایک دفعہ مر گئے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں